نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر. ادب گاہیز زیر آسمان از عرش نازک تر. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا. صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فاضل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو وہ تمام حضرات جنہوں نے آج کی اس محفل کو، آج کی اس بزم کو سجانے، بنانے، بسانے میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا. میری مراد محدث اعظم ہند کمیٹی راجہ محلہ سے ہے، جنہوں نے اپنی رات دن ایک کر کے آج آپ کے درمیان پرچم کشائی کے موقع پر اپنی عقیدت و محبت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ آپ کے مرشد ہمارے رہبر حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے محبت میں ڈوبی ہوئی ان کی دعوتوں کو قبول فرمایا اور حضرت یہاں پرچم کشائی کے اس بابرکت موقع پر اپنی قیامگاہ سے تشریف لائے. قابل مبارکباد ہیں ہماری محدث اعظم ہند راجہ محلہ کمیٹی. اللہ رب العزت اسی طرح اس کمیٹی کو دین و سنیت کی خدمات اپنے اس علاقے میں کرنے کی توفیق و جذبہ عطا فرمائے. بالخصوص میرے سامنے موجود جمع غفیر کی شکل میں معزز ترین حضرات، مائیں بہنیں، عزت مآب مائیں بہنیں، میرے بھائیوں اور عمر میں چھوٹے پیارے بچوں، اور بالخصوص ممبر نور پر جلوہ فرما شہزادگان مخدوم سمنہ، علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، خلفائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ موسم بھی ذرا ٹھنڈا ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، اور رات بھی کافی ہو چکی ہے، لہذا تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ گفت و شنید کرنے سے پہلے چند اشعار اور اپنے ناقص اور حقیر انداز میں ان کی تشریح آپ کے درمیان
رکھنے کی سعادتیں حاصل کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. یہ گزارش ہے، یہ دعا ہے، یہ التماس ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے اور سنانے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی مجھ سے قبل آپ نے میرے برادر نسبتی برادر زادہ حضور شیخ الاسلام سید ثقلین میاں کا وہ اشعار تو کم تھے، خطاب زیادہ ہی تھا. ماشاءاللہ اللہ رب العزت ان کا اقبال بلند فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور انہیں ان کی آخری سانس تک دین متین پر مضبوطی سے قائم رہ کر مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کا جذبہ عطا فرمائے. اور میرے بعد ایک تفصیلی خطاب بھی آپ کو نبی حضور شیخ الاسلام والمسلمین میری مراد حضرت طلحہ میاں صاحب اللہ اشرفی الجیلانی سے ہے، ان کا آپ کو اور ہمیں سماعت کرنا ہے. لہذا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں، ہو سکتا ہے میں بول رہا ہوں مختصر، لیکن وہ مختصر کچھ طویل بھی ہو سکتا ہے. اب یہ آپ کے سپورٹ پر ہے کہ آپ کتنا سپورٹ دکھاتے ہیں، اسی حساب سے ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ. ایک بار اور اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیں. علی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل. میرے سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل. سب کیا ہے مجمل؟ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل. تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایمان کی بات آئی اس مصرے میں. سب سے پہلے تو ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ ہم اور آپ ہماری نوک زبان پر ہوتا ہے، زبان کی نوک پر ہوتا ہے ایمان. ایمان، ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں تصدیق بالجنان کو، مطلب دل سے قبول کرنا، دل سے ایکسپٹ کرنا، دل سے مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اچھا، کس چیز کو دل سے مان لینا؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اگر دل سے مان لیا جائے تو انسان مومن کہلاتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کیا کبھی اس پر غور کیا آپ نے؟ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ اگر ہم اسے دل سے مان لیں تو ہم ایمان والوں کے زمرے میں آ جائیں گے، ایمان والے کہلائیں گے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ تو وہ بات، وہ چیز ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے؟ اس کو جب ہم دل سے مانیں گے تب مومن کہلائیں گے. مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق تعبد نہیں، عبادت کے لائق نہیں، خدا کے سوا، ما سوا العبادہ، ما سوا اللہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے ہماری اور آپ کی ہدایت کے واسطے بھیجے ہوئے ہیں. بہت بہتر.
تو اس چیز کی گواہی دینا، سب سے پہلے دل سے تصدیق بالجنان، دل سے قبول کرنا. کیا قبول کرنا؟ یہی کلمہ شہادت، اس کے دونوں جز. اس کے بعد اب مومن تو انسان ہو گیا، لیکن مومن کامل کب ہوگا؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک چیز تھی جس نے آپ کو ایمان والا تو بنا دیا، لیکن اب وہ کیا ہے؟ وہ کیسا عمل ہے؟ وہ کون سی بات ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ایمان والے سے ایمان کامل کی طرف لے جاتی ہے، جو آپ کو ایک مومن سے مومن کامل کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، مومن کامل کی جماعت میں آپ کا شمار ہوتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ کب کوئی انسان مومن کامل کہلاتا ہے؟ تو کوئی بھی انسان مومن کامل اس وقت کہلاتا ہے جب وہ حدیث لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین پر عمل کرنے والا ہو جائے. جب کوئی بھی بندہ، مومن بندہ، اس حدیث پر عمل کرنے والا بنے گا تب وہ مومن کامل کہلائے گا. اس کا مفہوم میں اپنے گنہگار انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنے بچوں اور تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے. جب تک میری محبت کسی بھی بندے مومن کے دل میں اپنے والد سے زیادہ نہ ہو، اپنے بچوں سے زیادہ نہ ہو، یا تمام امت مسلمہ عامت الناس سے زیادہ نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا. کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے. تو پتہ کیا چلا کہ کامل ہونے کی شرط اس حدیث پر ہے، مشتمل ہے، منہدم ہے. بہت بہتر. اب اس سے پتا کیا چلا کہ ایک ماں جس کے پیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک حمل ہے، 8-9 مہینے تک ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کا بھی وہ خیال رکھتی ہے کہ اٹھنے بیٹھنے میں کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرے پیٹ میں جو زندگی پل رہی ہے کہیں اسے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. ایک ماں کھانا کھانے میں بھی اس چیز کا احتیاط کرتی ہے کہ میں کوئی ایسا کھانا نہ کھا لوں جس کے کھانے سے میرے پیٹ میں پلنے والے کو کوئی تکلیف ہو. لہذا وہ ہر وہ چیز کھاتی ہے جس سے اسے پیٹ میں موجود اس بچے کو، اس نطفے کو فائدہ پہنچے. ہے نا؟ ایک ماں سونے میں ان 9 مہینوں کے درمیان اتنا کروٹیں لینے میں احتیاط برتتی ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں احتیاط برتتی ہے، دوران گفتگو اتنا خیال رکھتی ہے کہ میں اگر مجھے ہنسی بھی آئے تو اس طرح ہنسی نہ آئے کہ جس سے میرے پیٹ میں پل رہے بچے کو تکلیف ہو. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے نا عزیزان ملت؟ یہ جو ایک رشتہ ہے، یہ محبت ہی کا تو رشتہ ہے. ابھی تو وہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، ابھی تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندہ ہو کر آئے گا یا بے جان ہو کر آئے گا. اس کی گارنٹی یہ تو صرف خدا جانے اور اس کے رسول جانے. ہے نا؟ لیکن اب دیکھیے اس ماں کو کتنی چاہت ہے، کتنی محبت و مودت ہے کہ قدم قدم پر خیال رکھ رہی ہے کہ پیٹ میں جو ہے اسے تکلیف نہ ہونے پائے. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، 8 مہینے 9 مہینے گزرتے ہیں، پیٹ میں پل رہی وہ جان ہاتھ دانے گیٹی پر تشریف لاتی ہے، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے. اب وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اس بچے کو رکھا، پیدا کرنے کے بعد اپنا کوئی کام اگر وہ کر رہی ہے
اور وہ بچے کی ایک آنکھ بھی آئی تو اہم سے اہم کام کو چھوڑ کر وہ ماں اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. کتنا بھی اہم کام ہو, دنیا کا کتنا بھی امپورٹنٹ کوئی بھی مشغلہ ہو, وہ اگر اس میں مصروف ہے, ایسا کام کہ جس میں تاخیر ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, اس نقصان کی بھی کبھی کی بھی فکر نہیں کرتی وہ ماں. کس چیز کے سامنے؟ آنے والے اپنے بچے کی ایک آنکھ کے سامنے. ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ, اگر غلط ہو تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے, ماں کوئی کام کر رہی ہے اتنا امپورٹنٹ کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, لیکن ایک آواز آئی, ہر چیز ایک طرف, اور ترنت اس کے قدم اپنے اس ننھی سی جان کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ میرا بچہ بے چین ہو گیا, بےتاب ہو گیا. ہے نا ایک باپ, یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے نا, یہ جو رشتہ ہے, یہ جو دنیا کو ایک طرف رکھ کے اس آواز کی طرف, بچے کی اس آواز کی طرف بھاگنے کا, یہ جو دوڑنے کا, لپکنے کا یہ جو جذبہ ہے, یہ جو رشتہ ہے, یہ کون سا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ. محبت کسی کو, آپ میرا پوائنٹ آف بیان جو ہے, اسپیچ ہے کہ محبت کسی کو آپ کو دل و دماغ میں حاضر رکھ کر اب میری گفتگو کو آگے سماعت کرنا ہے. محبت, ایک باپ جسے خدا نے اس بچے کے ظاہری وجود کا سبب بنایا اس دنیا میں, ہے نا. باپ کی وجہ سے تو ایک بچہ, بے شک الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں, ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ موت دینے والا ہے اور اللہ زندگی دینے والا ہے, لیکن خدا نے ہمارے والدین کو ظاہری سبب بنایا ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں وجود کا. بات صحیح ہے نا. ایک باپ, سخت گرمی کا عالم ہے, جب لوگ اپنے گھر میں کولر اور اے سی یا پنکھے کے درمیان رہنا پسند کرتے ہو, اس وقت ایک باپ اس امید سے کہ میں اس گرمی کے موسم میں نکلوں گا, اس دن میں نکلوں گا, گرمی کے دن میں نکلوں گا, اور شام کو کچھ محنت کر کے آؤں گا, پسینہ بہا کر, پیشانی سے بہتا ہوا پسینہ پیر تک پہنچ جاتا ہے, اور جب وہ شام کو آتا ہے تو اس کی امید ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ جب میں آؤں گا کچھ کما کر, کچھ محنت کر کے, تو میرے بچے کے لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. ہے نا, اس امید سے آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس باپ اور بچے کے درمیان کا یہ جو نازک رشتہ ہے, یہ کیا ہے؟ محبت ہے. کیا کچھ اور ہے محبت سے ہٹ کر؟ نہیں عزیزان ملت, نہیں. محبت ہے سخت ٹھنڈک, جب لوگ اپنا گھر تو دور, اپنا کمرہ تو دور, اپنے بستر سے باہر نکلنا نہ گوارا کرتے ہو, پسند نہ کرتے ہو, اس وقت میں ایک باپ اس ٹھنڈی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلتا ہے. کس لیے؟ اپنے اس بچے کے لیے. یا ایک لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہے, کیوں؟ اپنے والدین کی خوشی کے لیے, کہ میں شام کو آؤں گا تو اپنے ماں باپ کو یا اپنے بچے کو یا اپنے گھر والوں کو راضی کر سکوں گا. تو یہ راضی کرنا, یہ کون سا رشتہ ہے؟ اسی محبت کا رشتہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ. ہے نا, اسی محبت کا رشتہ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ایک مومن کے ایمان والا ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ ایک ماں کے ایمان والی ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بچے کی محبت پر نبی محمد کی محبت کو ترجیح دے دے. ہے نا, ایک باپ, ایک بیٹا, اس کے مومن کامل ہونے کے لیے یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے والدین کی عقیدت و محبت پر, اپنے نبی محمد کی عقیدت و محبت کو فوقیت دینی ہوگی. تب جا کے وہ مومن ماں مومن کامل کہلائے گی, تب جا کر وہ مومن بچہ مومن کامل لڑکا کہلائے گا. ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ, بڑی نازک ہے یہ ڈگر اسلام کی, بڑا نازک ہے یہ راستہ اسلام کا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی محبت کا امتحان ہے.
ایک طرف آپ کا وہ بچہ ہے اس ماں کے سامنے، ایک طرف وہ بچہ ہے جسے 9 مہینے اس نے اپنے پیٹ میں پالا ہے، وہ محبت ایک طرف۔ اب اس محبت سے بڑھ کر اس ماں کو نبی محمد کی محبت سے کرنی ہوگی، تب جا کے وہ کامل مومنہ کہلائے گی، ہے نا۔ ایک طرف اس بیٹے کے لیے اپنے والدین کی محبت ہے، اب اس والدین کی دل و دماغ میں بسی ہوئی اس محبت سے بڑھ کر اس بچے کو نبی محمد سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کر وہ بچہ، وہ بیٹا مومن کامل لڑکا کہلائے گا، ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور محبت کیوں نہ ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ایک نہیں دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ایک مومن کے مومن کامل ہونے کے لیے یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ اسے اپنے چاہنے والے کی محبت پر نبی محمد کی محبت کو ترجیح دینا ہوگا، تب جا کر وہ مومن کامل کہلائے۔ اگلا مسئلہ ہے میزباں بن کے نکیرین کہیں گھر ہے تیرا، میزباں بن کے نکیرین کہیں گھر ہے تیرا، نہ اٹھانا کوئی تکلیف نہ ہونا بے کل۔ میزباں بن کے نکیرین، منکر نکیر جو انسان کے قبر میں جانے کے بعد اس کی آتے ہیں سوالات کے لیے، ہے نا، تو میزباں بن کے نکیرین کہیں گھر ہے تیرا، قبر کو مراد قبر ہے، میزباں بن کے نکیرین کہیں گھر ہے تیرا، نہ اٹھانا کوئی تکلیف نہ ہونا بے کل۔ دیکھیے، ایک ہے مہمان اور ایک ہے میزبان۔ ایک مہمان ہوتا ہے، ایک میزبان۔ یہ کوئی ایسی علمی بات نہیں ہے کہ مجھے آپ کو بتانا پڑے اور آپ کو مجھ سے یا کسی سے سمجھنا پڑے۔ الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوا مجمع جانتا ہے مہمان اور میزبان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے نا۔ آپ نے کسی کو دعوت دیا، آپ کے گھر پر کوئی آیا تو آنے والا ہوا میزبان آپ کا، اور آپ آنے والا ہوا مہمان آپ کا، اور آپ ہوئے اس کے میزبان۔ صحیح ہے؟ پھر آپ اس کی جو بھی دعوت و تواضع کریں، خدمت مدارات کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو مہمان اور میزبان، مثال کے طور پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کے رہبر، آپ کے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے حالی، آپ کی دیرینہ خواہش تھی کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ کے علاقے میں آئے۔ ایک عرصہ ہوا حضرت کا، اس سے پہلے جو آخری سفر ہوا تھا، قدم قدم پر آپ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے رہتے تھے کہ حضرت ہمارے علاقے بورسد میں آئیں۔ آپ نے محبت و عقیدت میں ڈوبی ہوئی دعوتوں کو پیش کیا حضرت کی بارگاہ میں۔ ایک وقت آیا کہ حضرت نے قبول فرما لیا، اور آج الحمدللہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین آپ کے علاقے بورسد کی سرزمین پر جلوہ فرما ہے۔ تو اس مثال کی روشنی میں کیا ہوا؟ آپ ہوئے مہمان، ہے نا، اور آپ ہوئے میزبان، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہوئے آپ کے مہمان۔ آپ ہوئے میزبان اور حضور شیخ الاسلام ہوئے آپ کے مہمان، ٹھیک ہے نا۔ مہمان اور میزبان نہیں، رکیے، توجہ چاہوں گا عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بورسد ہے جناب، بورسد، اور حضرت مدنی یہ مدنی کی دھرتی ہے۔ مدنی یہاں مہمان بن کر نہیں آیا، بلکہ میزبان بن کر آپ
کے درمیان اپنے علم و ہنر کے گوہر لٹا رہا ہے. لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو. آج تمہارا مرشد، تمہارا ہادی، تمہارا بادشاہ تمہارے درمیان اپنے فیوز و برکات بکھیرنے آیا ہے. لے لو جتنا لے سکتے ہو. ارے یہ بوتل یہاں کی ہواؤں میں مدنی ہے. تم اے باغیوں، اے نافرمانوں، تم ان ہواؤں کو ختم کرنے چلے تھے، کبھی نہیں ختم کر سکتے. یہاں کی فضاؤں میں مدنی ہے. تم ان فضاؤں کو آلودہ کرنا چاہتے تھے، نہیں کر سکتے. ارے یہاں مدنی کا سکہ چلتا ہے. اے نافرمانوں، تم اس سکے کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے تھے، کر کے دیکھ لو، کبھی نہ کر سکو گے. ارے یہاں کے لوگوں کی رگوں میں مدنی محبت بن کے رہتا ہے. یہاں کے لوگوں کی رگوں میں مدنی محبت بن کے رہتا ہے. تم اس محبت کو بکھیرنے چلے تھے، ناکام ہو کر رہ جاؤ گے. میرا وجدان کہتا ہے کہ یہاں کے بچے کے کا سینہ اگر کھول کر دیکھو گے وفادار. میرا وجدان کہتا ہے کہ یہاں کے وفادار بچے کا سینہ کھول کر دیکھو گے تو اس میں خدا، رسول، اولیاء کی محبت کے بعد تم یہ لکھا ہوا پاؤ گے. کیا جانے یہ دنیا والے رتبہ سے سچا بیٹا سچا بیٹا سچا بیٹا. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جملہ دے رہا ہوں. فرما برداروں کے لیے یہ جملہ ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں. اے فرما برداروں، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی عقیدت و محبت کا جام پینے والا تمہارے لیے ہے. اپنے دل کی تختی پر نقش کر لو. یہ باغیوں کا نہیں، یہ باغیوں کے سردار کا نہیں، بلکہ شہزادہ محدث سرکار کا بول ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ باغیوں کے سردار کا نہیں، شہزادہ محدث سرکار تمہارے مدنی کا بول ہے. تم ناکام ہو کے رہ جاؤ گے گمراہو، تمہاری ذرا سی نہیں چلے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے. تو میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اب میں اس پر آتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس کا خلیص اور آسان سا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا، دوسری کوئی وجہ نہیں. پتا کیا چلا کہ وجہ تخلیق ماں سوائے عبادت کچھ نہیں. ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا سبب، اس کی وجہ، اس کا ریزن عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. صرف عبادت، صرف عبادت اور صرف عبادت. تب تو پھر عزیزان ملت
اس آیت کریمہ کی روشنی میں جتنے بھی یہ طیبہ پروویژن اسٹور، یہ امول شدھ دودھ، یہ سب بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے تو صرف عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، طیبہ پروویژن اسٹور کا تو حکم دیا نہیں ہے۔ لائف پف، سوٹی بیکری، یہ سب جو لکھا ہوا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی قرآن ہے، اے بندو میں نے تمہیں صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے۔ مفتی صاحب توجہ چاہوں گا، ہمارے ذاکر باپو کی تو ماشاءاللہ ہے ہی ہے توجہ۔ تو عزیزان ملت اسلامی، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے نا، دوسری کوئی وجہ نہیں تمہارے تخلیق کی، تمہارے پیدا کیے جانے کی۔ تب تو اب ہمیں کھانا کھانا چھوڑ دینا چاہیے، اور کھانا کھانا اگر چھوڑا تو طیبہ پروویژن اسٹور پھر بند، اس لیے کہ کھانے کی چیز ملتی ہے۔ دیکھیے ایک سے ایک انواع و اقسام کے چنگم اور ٹافیز موجود ہے، ماشاءاللہ، اللہ خوب برکت دے، لائن لگی رہے انشاءاللہ۔ یہ مدنی کا غدار نہیں، وفادار ہے، آج ہے اور آج ہوگا، اچھے سے ہوگا، تیار رہیے۔ تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جو لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ دیکھیے کوئی بھی تیار نہیں ہے زبیر باپو، یہ آپ کی دھرتی ہے، یہاں کوئی نہیں چاہتا۔ اخلاق کی سرزمین سے ایک مجاہد، چھوٹا مجاہد اس کے چلا آیا۔ اگر باپو کوئی سننا تمہیں મને સાંભળવા માંગો છો કે નથી? માંગો છો? હાથ ઉઠાવવાની જરૂર છે કે નથી? ماشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں اگر کچھ برا لگے تو معافی چاہیں گے، لیکن موسم ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈک کا موسم ہے تو کچھ گرمی تو لانی پڑے گی نا۔ تو ابھی طیبہ اور یہ امول پھر سے ٹارگیٹ پہ آئیں گے اللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کیا فرما رہا ہے، بس اب پھر سے اپنی توجہ، اپنے دھیان کا مرکز پھر سے اس آیت کریمہ کی طرف ہم سب کا ہونا چاہیے، آپ کا اور ہمارا سب کا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے۔ تب تو ہمیں پانی پینا چھوڑ دینا چاہیے، یا پینے کی جو بھی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جہاں آپ نے پینے کی چیزیں چھوڑی، یہ امول پارلر شٹر بند، یہاں دیکھیے چائے ملتی ہے، دودھ ملتا ہے، یہی سب تو ہے۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ آج الحمدللہ یہاں جو پرچم کشائی کا سنہرا منظر ہوتا ہے، اس کے بعد جب سے ہوتا چلا آ رہا ہے، میں نے کئی سالوں سے دیکھا، ہمارے یہ اللہ پیروں سے معذور ہیں وہ بھائی، اللہ جلد از جلد انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے عقیدت، دیکھیے ان کی عقیدت اپنے مرشد کو لے کر، آج کچھ لوگ عقیدت کو لے کر ایسے لنگڑے ہو چکے ہیں کہ ان کا تو ذکر ہی کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ دیکھیے، ان کا نام کیا ہے؟ ہمارے وسیم اشرفی صاحب، آپ ان کی عقیدت دیکھیے۔ آج میں جب گیا ان کے پاس تو انہوں نے مہمان نوازی کا اعلیٰ ثبوت دیا، اور دوران مہمان نوازی انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت میرے پیر و مرشد کی زبان سے نکل چکا ہے، مجھے اعتماد ہے، یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ گنہگار اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر بول سکتی گلیوں میں نکلے گا۔ یہ ہوتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ مرشد سے عقیدت۔ یہ نہیں ہوتی کہ حضرت کو تو گمراہ کیا جا رہا ہے، حضرت کو تو بہکاوے میں رکھا گیا ہے، حضرت کا موبائل چھین لیا گیا ہے، حضرت کو حمزہ میاں نکلنے نہیں دیتے، حضرت کو آپ جب لے کر نکلے تو حضرت کو وہی بولنے دیتے ہیں جو حمزہ میاں چاہتے ہیں۔ واہ صاحب، بڑی اچھی آپ کی تو گणت ہے، ہم بھی آپ سے میتھمیٹک اور گणت پڑھنا چاہیں گے، ہم بھی اس معاملے میں آپ کے اسٹوڈنٹ بننا چاہیں گے۔ آئیے، بڑا اچھا اصول لے کر آپ کو بیٹھے ہیں بھائی صاحب۔ بھائی صاحب کہا کرتے تھے، کبھی کسی کو بڑا تکلیف ہوتا ہے یہ لفظ بول کر۔ آج موڈ ہے آپ لوگ، سننا ہوگا آپ کو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا انشاءاللہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے نا۔ تب تو اس
करीमा की रोशनी में हमें बात करना छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुफ्तगू करने में बज़ाहिर कोई इबादत नजर आती है। मैं आपसे बात करूं, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, आप कैसे हैं, आप मुझे जवाब दें, और आपके घर में कैसे हैं सब लोग, और आपकी कारोबार कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, ये सब एक कॉमन बात जो होती है दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन जो होता है, इसमें बज़ाहिर आपको क्या इबादत दिख रही है? कोई इबादत बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, तब तो फिर मुसलमानों बात करना छोड़ दो इस आयत करीमा की रोशनी में। तब तो हमें तिजारत नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तिजारत करने में जाहिरी तौर पर कोई इबादत नजर नहीं आती। घर आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करना छोड़ दो। क्यों? कौन सी इबादत आपको दिख रही है घर आए हुए मेहमान की मेहमान नवाजी करने में? छोटों पर शफकत मत करो। अल्लाह ने तो फरमाया है सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया। छोटों पर शफकत में बज़ाहिर कौन सी इबादत दिख रही है? बड़ों की इज्जत कोई जरूरत नहीं करने की। क्यों? क्योंकि बड़ों की इज्जत में बज़ाहिर कहां कोई इबादत दिख रही है, और खुदा ने तो हमें सिर्फ और सिर्फ इबादत का हुक्म दिया है ना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो जब ये तमाम बातें सामने आती हैं तो हम बंदों की तरफ से, हम जैसे नाफरमान, गुनहगार, खताकार, सियाहकार खुदा के बंदों, नबी के उम्मतियों की तरफ से आरज़ू भरा हुआ जानने के लिए एक सवाल खुदा की बारगाह में आगे आता है, खुदा की बारगाह में पेश होता है, सामने आता है कि हमारे मौला अब तू ही हमारी रहनुमाई करना। एक तरफ तो तू कह रहा है कि बंदों मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया, दूसरी तरफ हम तेरे बंदों में ये भूख देने वाला तू ही है। ये भूख किसने दी? मौला तूने दी। अगर आज ये भूख तूने हमें ना दी होती तो हम पैदा होने से लेकर मरने के दरमियान हमें खाना तो दूर की बात है, एक दाना भी अपने गले के नीचे उतारने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन मौला ये भूख तो तूने हमें दी है, तो इसमें हमारी क्या खता, इसमें हमारा क्या जुर्म मौला? अब तू ही हमारी रहनुमाई फरमा मौला। एक तरफ तू फरमा रहा है कि बंदो मैंने तुम्हें, बहुत बारीक बात है, आपकी तवज्जो का मरकज चाहूंगा, एक तरफ तो तू फरमा रहा है कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया, दूसरी तरफ ये भूख तूने हमारे अंदर डाली। अब तू ही बता मौला, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? और अगर हमने खाना खा लिया तो जितना वक्त हम खाना खाने में गुजारेंगे उतना वक्त बज़ाहिर इबादत से हटकर गुजरा। तो मौला ये तो हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। मौला तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, हमें इस दुनिया में भेजा और हमारे अंदर प्यास की शिद्दत पैदा फरमाने वाला तू है। अगर तूने हमारे अंदर प्यास की शिद्दत ना डाली होती, प्यास लगने पर हम जो अपनी प्यास बुझाने का जो सामान इस्तेमाल करते हैं वो पानी की शक्ल में हो, पानी ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सॉफ्ट ड्रिंक या इधर उधर की चीजों से भी इंसान की कुछ प्यास बुझ जाती है, लेकिन ख्वाहिश खत्म नहीं होती। ख्वाहिश तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी से ही खत्म होती है ना? तो मौला तू ही हमारी रहनुमाई करना कि अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो प्यास की शिद्दत हमें हलाक कर सकती है, और अगर कहीं हमने पानी पी लिया मौला तो बज़ाहिर तेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी लाजिम आ रही है। क्या खिलाफ वर्जी? कि तूने तो फरमाया है कि सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, और बज़ाहिर पानी पीने में जितना वक्त गुजरेगा उतना वक्त हमने इबादत से हटकर गुजारा। मौला तू ही हमारी रहनुमाई फरमा। मौला ये नींद हमें देने वाला कौन है? तेरे सिवा वहदहू ला शरीक कोई जात नहीं है जिसने ये नींद हमें दी। मौला तू ही बता, अगर हम सोएंगे नहीं तो जागने की वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप किसी को दावत दीजिए अपने घर, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना छोड़िए, कोई कमी, मुरग्गल से मुरग्गल ग़िज़ाएं आप उसको खिलाइए, आरामो आसाइश का ऐसा बिस्तर लगा दीजिए कि उसको उठने ही का दिल ना करे नमाज के वक्त को छोड़कर। हर तरह की
फैसिलिटी दीजिए, बिस्तर भी दीजिए, लेकिन उससे कहिए तुम्हें जो खाना है खाओ, बिस्तर पर बैठना है बैठो, लेकिन तुम्हें सोने नहीं दूंगा मैं। आपको सोना તમને સોવાનું નથી દઈશું, જે પણ તમે કરવું છે કર ભૈલા, કર, મજા મારીને કર, પણ હું તને સોવા નથી દઈશ, नहीं दूंगा सोने। बताइए क्या वो आपका मेहमान आपसे राजी होगा? क्या वो आपसे मुतमईन होगा? नहीं। आपने उसे खाना दिया, आपने उसे लाइट दी, आपने उसे एसी दिया, आपने उसे बाथरूम आने जाने की अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी, आपने उसे घूमने के लिए गाड़ी दे दी कि जब भी तुम्हें जाना हो लो, चाबी लो जाओ, लेकिन सोने वो नहीं दूंगा। क्या वो आपका मेहमान आपसे राजी होगा? है नहीं होगा ना अजीजान मिल्लत मेरे भाइयों। अपने बुजुर्गों की दुआओं का सहारा लेकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। हरगिज़ नहीं हो सकता वो आपसे राजी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी फितरी चीज जो उसे उसके खुदा की तरफ से आता हुई है, उसमें आप रुकावट का सबब बन रहे हैं, है ना? नींद ये हमें और आपको हमारे खुदा की तरफ से आता हुई है, और अगर मैं आपके लिए नींद में रुकावट का बाइस बनूं या आप मेरे लिए रुकावट का बाइस बने, तो एक वक्त आएगा जब रुकावट का बाइस बनने वाला ये जहमत बन जाएगा, है ना? कि भाई हर चीज तो दी है, लेकिन एक चीज है वो आप मुझे उससे रोक रहे हैं। तो अब बताइए, हम बंदों की तरफ से ये आजिज़ी भरा सवाल है अपने खुदा की बारगाह में कि मेरे मौला तू ही हमारी इस्लाह करना, ये नींद हमारे अंदर पैदा करने वाला, डालने वाला, भेजने वाला तू है। अब अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारे दिमाग का निजाम बिगड़ कर रह जाएगा, है ना? आप 10 दिन मत सोने दीजिए, 3 दिन मत सोने दीजिए, देखिए उसका ज़हनी तवाज़ुन, इंसान बात करने का जो अंदाज है उसमें फर्क आ जाएगा, क्योंकि उसको एक चीज चाहिए, एक चीज की तलब है, एक चीज की ख्वाहिश है, और वो चीज उसे मिल नहीं पा रही है ना? तो अब मौला तू ही हमारी रहनुमाई करना कि अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का अंदेशा है, और मौला अगर हम सो गए तो बज़ाहिर सोने में तो कोई इबादत नजर नहीं आ रही मौला, तो उतना वक्त इस आयत करीमा के खिलाफ लाजिम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने तो सिर्फ इबादत करने का हुक्म दिया है, और ये सोने में जितना वक्त गुजरेगा वो इबादत से हटकर गुजरा, तो बज़ाहिर हमने तेरे हुक्म की माज़अल्लाह खिलाफ वर्जी कर दी। तो अब मौला तू ही हमारी रहनुमाई फरमा। ये सवाल हम बंदों की जानिब से खुदा की बारगाह में होता है कि खुदा हमारी रहनुमाई फरमा। तो जब हम बंदों की जानिब से खुदा की बारगाह में इज्जो इंकिसारी में डूबा हुआ ये सवाल होता है, तो खुदा की मशीयत ये जवाब देती है कि अरे मेरे बंदे सुन, बेशक मैंने तुझे भूख दी, मैंने तुझे प्यास दी, मैंने तुझे हंसना और रोना दिया, मैंने तेरे अंदर इबादत की अहमियत पैदा फरमाई, मैंने तेरे अंदर तिजारत की अहमियत और इफादियत डाली। अरे मेरे बंदे तुझे मेरे जरिए दी गई भूख और प्यास याद रही? अरे मेरे बंदे तूने मेरे जरिए दिए गए नींद को याद रखा? तूने मेरे जरिए दिए गए छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की इज्जत को याद रखा? तूने मेरे जरिए दिए गई तिजारत की अहमियत और इफादियत को याद रखा? तो साथ ही साथ मैंने तुझे अपना महबूब नबी भी दिया है। जहां तूने मेरे जरिए दी हुई अहमियत इबादत को याद रखा, उन्हें मेरे जरिए दिए गए महबूब नबी को कैसे भुला दिया? कैसे भुला दिया? अरे मेरे बंदे तू खाना खाने में इबादत ढूंढता है, सुन मेरे नबी के खाना खाने को देख। नबी ने जिस तरह खाना खाया उस तरह खाना खा, तो तेरा खाना ये खाना नहीं इबादत हो जाएगा। नबी ने तेरा पानी पी कर दिखाया, उस तरह तू पानी पी, तो मेरे बंदे तेरा पानी पीना ये पानी पीना नहीं बल्कि इबादत कहलाएगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर चीज में अपनी जिंदगी के पैदा होने से लेकर जब हम शऊर की हद को पहुंचे उस वक्त से लेकर अपनी मौत के दरमियान हमारी जिंदगी का ये जो सफर है, इस सफर में हम जो भी काम करें उसे हम अपने नबी के दिखाए हुए रास्ते के अनुसार अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो काम ही नहीं रह जाएगा बल्कि इबादत बन जाएगा। सुभान अल्लाह। हर चीज में
چھوٹوں کی شفقت نبی نے کر کے دکھائی, بڑوں کی عزت نبی سے سیکھ لیجیے, نبی کی تعریف اٹھا کر دیکھیے. ماں باپ کا ادب و احترام نبی نے کر کے دکھایا. گھر آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی نبی کی تعریف اٹھا کر دیکھ لیجیے. تجارت کا انداز نبی نے کیسے کر کے دکھایا دیکھ لیجیے. جس طرح سے ہمارے نبی نے جو کام کر کے دکھایا وہ کام اس طرح کریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت کہلائے. بہت جلد اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا. آج سے کچھ سال پہلے امریکہ کی سرزمین پر کسی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ کارٹون بنایا ہے نا. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہ دیکھیے ہماری اور آپ کی عقیدت اور محبت, ایمانی عقیدت اور محبت یہ ہونی چاہیے کہ ایک بار تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ کارٹون کی بات, لیکن اولا تو یہ کام ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن ہوا. ایک گستاخ نے, ایک کافر نے, ایک نان مسلم نے یہ بدفعلی کر دی, یہ برا کام کیا. تو میں اسے کارٹون نہیں بولتا بلکہ چونکہ ذکر کرنا ضروری ہے اس لیے میں آپ سے اب اسکیچ بولوں گا. اسکیچ انگلش ورڈ ہے, ذرا یہ بھی گستاخی ہے لیکن کارٹون بولنے میں جتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھیے اسکیچ, نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی, ان کی تصویر بنا کر معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ, اللہ معاف فرمائے, ایسوں کو ہلاک کرے. تو اس پر وہ جو اسکیچ تھا اس پر بہت واویلا بچا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی تھے, جتنے چاہنے ماننے والے تھے, انہوں نے اس پر اپنی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا اور کرنا بھی چاہیے. وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو یا پوری دنیا کے مختلف ممالک میں, ہر جگہ سے آواز اٹھائی گئی. اب جب آواز اٹھائی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو نان مسلم بیلٹ تھا, جو اسلام سے اتنی زیادہ واقفیت نہیں رکھتا تھا, اتنا زیادہ ٹچ میں نہیں تھا, اسلام کو جانتا بھی نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ اس طرح نہیں جانتا تھا جس طرح ایک مومن جانتا ہے, بلکہ جانتا بھی نہیں تھا. تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بڑے سے بڑے پولیٹیشین کے بارے میں لکھا جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. بڑے سے بڑے دھرم گرو کے بارے میں لکھا جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں بنتا. ہم عیسائی ہیں, ہمارے یسوع کرسٹ, ہمارے جو وہ لوگ جس کو خدا مانتے ہیں, یسوع کرسٹ جیسس کو, ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے آئے دن, کوئی مسئلہ نہیں بنتا, اتنا واویلا نہیں ہوتا. یہ نبی محمد کون ہے جن کے بارے میں لکھا گیا تو ان کے پیروکار, ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے والے, ان کے امتی اتنا بڑا واویلا مچا رہے ہیں کہ وہ واویلا صرف امریکہ کی سرزمین تک نہیں بلکہ بڑھ کر پوری دنیا میں پھیل گیا. ہندوستان تو چائنا تو ملیشیا تو انڈونیشیا تو ایران تو افغانستان تو بلوچستان تو ہر جگہ, جہاں تو یو کے تو یو ایس اے, یو اے ای, جہاں آپ دیکھیے رشیا, ٹرکی, اسپین, ہر جگہ ان کے ماننے والے اس اسکیچ پر, جس نے یہ اسکیچ بنایا اس کی مخالفت میں اتر آئے ہیں. ایسا معاملہ کیا ہے؟ تو ترنت لوگوں نے گوگل کرنا شروع کیا, اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ میں جا کر انہوں نے سرچ کیا کہ who is this محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کھولی, ان کی تاریخ, ان کی سیرت, ان کا اتہاس کھولا, پڑھنے لگے. اب دیکھیے اس کا رزلٹ کیا ہے. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا تو یہ جو بنانے والے نے یہ جو اسکیچ بنایا تھا, اب اس اسکیچ کا جو یہ واویلا مچا اور اس واویلے پر لوگوں نے گوگل کیا, سرچ کیا, ان کی تاریخ پڑھی تو 12,000 لوگ مشرف با اسلام ہوئے. امریکہ کی سرزمین کی, صرف امریکہ میں. یہ ایک تحقیقی سروے کی میں بات کر رہا ہوں, ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر.
جب لوگوں نے گوگل کیا نبی کی سیرت کو دیکھا کہ ارے یہ ہے نبی محمد جنہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یہاں سے نکلنے والے خون کو جو یہاں تک گیا اور نالین مبارک اور آپ کے پیر مبارک کے درمیان وہ چپک گیا اور نالین مبارک کو نکالنے کے لیے کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے، یہ ہے وہ انسان جس نے اپنے خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے اتنی پریشانیاں برداشت کی۔ آج تو ہم اتنی سی ایک سوئی لگانے میں ہمیں ڈسٹربنس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور انہوں نے پتھر کھائے، انہوں نے تلواروں کے وار جھیلے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے خدا کا پیغام دینے کے لیے۔ کیا ضرورت تھی؟ تو جب پڑھنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ کیا آیا کہ 12,000 لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس موقع پر میں دوبارہ آپ کو ایک جملہ دینا چاہوں گا کہ جب ہمارے نبی کی جھوٹی صورت دکھا کر 12,000 لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، تو اگر ہم نے اور آپ نے ان کی سچی سیرت دکھا دی تو 12 کروڑ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ بس نبی کی سچی سیرت دکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نبی کی جھوٹی صورت، معاذ اللہ جھوٹی صورت دکھائی گئی تھی نا، وہ کارٹون، وہ اسکیچ کیا تھا؟ کیا وہ ہمارے نبی کی صورت تھی؟ نہیں، وہ تو کسی نے شرارت کی تھی، ایک کافر نے۔ اس کی شرارت کا نتیجہ کیا آیا کہ 12,000 لوگ، چونکہ وہ گئے گوگل پر، انہوں نے سرچ کیا نبی محمد کی ذات کو، ان کی ہسٹری کو، تو وہ ہسٹری پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوا کہ 12,000 لوگ ایمان لے آئے۔ اگر آج ہم ان کے پیروکار، ان کے امتی، ان کی سچی سیرت کو اگر دنیا کے سامنے پھیلانے کی کوشش کریں تو ہم تو مومن کامل ہو ہی جائیں گے۔ 12 کروڑ لوگوں کو ایمان کی دولت سے فیضیاب ہونے میں وقت نہیں لگے گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، کہ ہم اچھی باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن عمل کی بات جہاں آتی ہے وہاں معاملہ زیرو رہتا ہے۔ تو ہمیں ایک مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں بتائی جا رہی تھی، یہ جو صفات بیان کی جا رہی تھی، یہ کس کی صفات بیان کی جا رہی تھی؟ کس محمد کی باتیں کی جا رہی تھی؟ اس محمد کی باتیں کی جا رہی تھی جس کے وجود کے سطح وجود کائنات ہے۔ اس محمد کا ذکر جمیل ہو رہا تھا جس کے جلووں کی جھلک سے آفتاب کو نور و ضیاء کی دید ملی۔ اس محمد کی باتیں ہو رہی تھی جس کے آنکھوں کی چمک سے ماحول وجود کو روشنی کی خیرات ملی۔ اس محمد کی باتیں کی جا رہی تھی جس کے لیے کائنات سجائی گئی، عروس ہستی کے قافلوں گیسو سوارے گئے۔ کون محمد کی بات کی جا رہی تھی؟ اس محمد کی بات کی جا رہی تھی جو زینت عرش، رونق فرش، حسن کائنات اور زیبائش ارض و سماوات ہے۔ کس محمد کی باتیں ہو رہی تھی؟ اس محمد کی صفات اور خوبیاں بیان کی جا رہی تھی جس کے لیے یہ کائنات سجائی گئی، جو جانے کائنات، جو کانے کائنات، جو آیت کائنات، جو بنائے کائنات، جو وجہ تبسم کائنات، جو روح کائنات، ارے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس محمد کی باتیں کی جا رہی تھی جس محمد کے وجود کو اور اس کے جلووں کو دکھانے کے لیے خدا نے صرف اور صرف لفظ کن کے ذریعے اس دنیا کو وجود میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس محمد کی باتیں کی جا رہی تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اسی محمد کے کی سیرت کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اس پر چل کر ایک مومن ہی نہیں بلکہ مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایک مومن کامل بن کر اپنی زندگی کا صبح و شام گزارنے کی توفیق و جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ تو انتخاب شیخ الاسلام
جامشید شیخ الاسلام جو اپنے دورانی انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے، اور واقعی یہ بات حقیقت ہے کہ مدینہ